السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے دجال کون ہے، کہاں ہے اور وہ اس دنیا میں کب آئے گا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا، ان کی نشانیاں کیا ہوگی، اور اس دنیا میں آنے کے بعد وہ کون کون سے فتنے کو انجام دے گا اور اس فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ساری معلومات ہو جائے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں دجال کون ہے۔ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہ ہوئی ہو۔ اسے ملی یہ طاقتیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگی۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہی رب العالمین ہے۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی وہ کانا ہوگا۔ کچھ اہل علم کے نزدیک اسے مسیحا اس لیے کہا گیا ہے۔ وہ ساری زمین میں گھومے گا، وہ چلے گا پھرے گا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی۔ دجال کا مطلب ہوتا ہے فریب۔ احادیث کے مطابق اس کا کام دجل و فریب کرنا، بہانے بنانا، حقیقت کو چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ کو بولنا ہوگا۔ تو دوستو، دجال کے اس دنیا میں آنے کی کون کون سی نشانیاں ہیں، آئیے احادیث مبارک کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ برباد ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے فتح ہونے کے بعد جلدی ہی دجال نکل آئے گا۔ تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر ایک جنگ کے بعد رومی تم سے غداری کریں گے، مگر تمہیں جیت حاصل ہوگی، مال غنیمت ملے گا اور تم نقصان سے بچے رہو گے۔ خروج دجال سے پہلے کے 3 سال بہت سختی بھرے ہوں گے۔ پہلے سال 1/3 بارش اور 1/3 پیداوار کم ہوگی، دوسرے سال 2/3 بارش اور 2/3 پیداوار کم ہوگی، اور تیسرے سال نہ کوئی بارش ہوگی اور نہ کوئی چیز زمین سے پیدا ہوگی۔ اس وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ذکر لوگوں کی خوراک کا کام کرے گا۔ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ خطیب منبر سے اس کا ذکر کرنا تک چھوڑ دیں گے۔ عربوں کی تعداد کافی کم ہو جائے گی، لوگ دجالوں کے ڈر سے پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ خوشحالی کا فتنہ ایک ایسے شخص کے ذریعے اٹھے گا جو خود کو میرے اہل بیت سے بتائے گا، حالانکہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا حکیم بنا لیں گے جو اس لائق بالکل نہ ہوگا۔ اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ ایسے میں جلدی ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ خروج دجال کے وقت مدینہ بہترین زمین ہوگی، اس کے ہر سوراخ پر فرشتے تعینات ہوگا جو دجال کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکے گا۔ ایسے وقت مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے، اور کوئی منافق خواہ مرد ہو یا عورت ایسا نہ ہوگا جو مدینہ سے نکل کر دجال سے جانا ملے۔ ان میں سے زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب مدینہ اپنے میل کچیل کو اس طرح نکال دے گا جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جس میں سے ہر ایک نے ہرے رنگ کی ریشمی چادر، تاج و زیورات سے سجی سلوار پہن رکھی ہوگی۔ دجال دیکھنے میں چھوٹے قد، مضبوط جسم اور بڑے سر والا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوگی، دائیں آنکھ انگور کی طرح پھلی ہوئی ہوگی اور بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا۔ بال گھنے و گھنگرالے ہوں گے، سفید رنگت والا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ اس کی رفتار اس بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو، بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا۔ وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا۔ اس کے دونوں کانوں کے بیچ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو اس کے ساتھ جنت و جہنم دونوں ہوگی۔ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی یعنی جنت، اور اس کا پانی حقیقت میں آگ یعنی جہنم ہوگی۔ تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے تو چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے، کیونکہ وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو وہ قوم اس پر ایمان لے آئے گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع کر دے گا۔ زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار دینا شروع کر دے گی۔ بھیڑ بکریاں جب چر کر لوٹے گی تو ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔
پھر جب وہ ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا تو وہ اس پر ایمان نہیں لائے گی۔ صبح جب وہ قوم اپنے کھیتوں کو دیکھے گی تو فصل برباد ہو چکی ہوگی اور زمین بنجر۔ وہ اس بنجر زمین کو حکم دے گا تو زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ دجال جب ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے مرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ وہ حامی بھر لے گا تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اس کا کہنا مان لو، یہی تمہارا رب ہے۔ پھر وہ ایک جوان کو تلوار مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا، پھر کہے گا کہ میں اسے زندہ کر دوں گا مگر یہ مجھے اپنا رب نہیں مانے گا۔ وہ مردہ اس کے کہنے پر اٹھ کھڑا ہوگا، یہ جوان سے پوچھے گا کہ میرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ محترم ناظرین، ان دجال کے فتنوں سے بچنے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ جو کوئی دجال کے بارے میں سنے تو وہ اس سے دور رہے، دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ جائیں، اللہ سے مدد طلب کریں۔ جو شخص اس کی آگ کے فتنے میں پھنس جائے وہ اللہ سے مدد چاہے۔ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں کی تلاوت کریں۔ جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ حرمین شرفین میں سے کسی ایک میں پناہ لیں، اس لیے کہ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لوگوں کو دجال سے آگاہ کرتے رہیں، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں۔ سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب الجحنم ومن فتنۃ محیای ومماتی ومن فتنۃ مسیح دجال، یعنی اے اللہ میں تجھ سے قبر و جہنم کے عذاب سے، زندگی و موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ محترم ناظرین، آخر میں جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جیسے پانی میں نمک۔ وہ بھاگے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد یعنی جو فلسطین میں ہے اس کے قریب جا کر اس کو پکڑ لے گا اور نیزہ مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا نیزے پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائے گا۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو دجال کے بارے میں کافی معلومات ہو چکی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی دجال کی معلومات پتہ ہو جائے۔ چلیے ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔